زمین جس پر ہم سب کھڑے ہیں ایک خاموش خطرے سے گزر رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور اب یہ خود خطرے میں ہے۔ لیکن سوچئے، کیا اس کا حل اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے دیکھ بھی نہ سکیں؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے نینو ٹیکنالوجی ہمارے سیارے کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک کا جواب بن سکتی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، ذرا اس عدد کو دیکھیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کی 33% یعنی 1/3 مٹی پہلے ہی خراب ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی سنگین بات ہے جو سیدھا ہماری فضا اور پورے ماحولیاتی نظام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ تو آگے ہم کیا بات کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ مٹی کا یہ بحران ہے کیا، پھر ہم نینو ٹیکنالوجی کی دلچسپ دنیا میں داخل ہوں گے، دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے، ایران کے صحرا سے ایک حقیقی مثال بھی لیں گے، اور آخر میں اس ٹیکنالوجی کے فائدوں اور اس سے جڑے خطرات دونوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مسئلے کی تہ تک جا کر۔ دیکھیے، مٹی کی صحت کا تعلق صرف کھیتی باڑی سے نہیں ہے، اس کا سیدھا تعلق عالمی خوراک کی حفاظت سے ہے، موسمیاتی تبدیلی سے ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے کئی پائیدار ترقی کے اہداف سے بھی ہے۔ جب مٹی کمزور ہوتی ہے نا، تو اس کا اثر پورے سیارے پر پڑتا ہے۔ تو مٹی خراب ہو کیوں رہی ہے؟ اصل میں اس پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ ہوا اور پانی اس کی اوپری تہہ کو بہا لے جاتے ہیں، جسے ہم کٹاؤ کہتے ہیں۔ پھر نمک اور تیزاب اس کو زہریلا بنا رہے ہیں۔ اس کے اوپر فیکٹریوں کا کچرا اور کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز اسے سیسا اور آرسینک جیسی بھاری دھاتوں سے بھر رہے ہیں۔ اور تو اور زیادہ فصلیں اگانے کی دوڑ میں ہم اس سے سارے ضروری غذائی اجزاء ہی نچوڑ لیتے ہیں، جس سے یہ بنجر ہو جاتی ہے۔ اب اتنے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی غیر معمولی حل چاہیے ہے نا، اور وہی حل ہمیں ملتا ہے نینو ٹیکنالوجی کی دنیا میں۔ یہاں ہم چیزوں کو اتنے چھوٹے پیمانے پر کنٹرول کرتے ہیں جو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سمجھے کہ مٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پورا ہائی ٹیک ٹول باکس آ گیا ہے، جس کے اوزار بالکل نظر نہ آنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ نینو مٹیریلز ہیں کیا؟ دیکھیے، یہ ایسے مواد ہیں جنہیں نینو سکیل پر انجینئر کیا جاتا ہے۔ کتنا چھوٹا؟ 1 میٹر کا ارواں حصہ۔ اس انتہائی چھوٹے سائز کی وجہ سے ان کا سطحی رقبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے بہت تیزی اور بہترین طریقے سے تعامل کر سکتے ہیں۔ بس یہی خاصیت انہیں مٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا طاقتور بناتی ہے۔ اور ہاں، سارے نینو مٹیریلز ایک جیسے نہیں ہوتے، بالکل ایک ٹول باکس کی طرح ہر کام کے لیے الگ اوزار ہے۔ جیسے دھات پر مبنی ذرات، سوچئے آئرن آکسائڈ، یہ بھاری دھاتوں کو پکڑتے ہیں۔ پھر آتے ہیں کاربن پر مبنی مواد جیسے گریفین، جو کیڑے مار ادویات جیسے نامیاتی آلودگی کو توڑ دیتے ہیں۔ قدرتی نینو کلے مٹی کو آپس میں جوڑ کر کٹاؤ روکتی ہیں، اور پولیمر کمپوزٹ تو بالکل ایک سمارٹ ڈیلیوری سسٹم کی طرح ہے، جو کھاد کو سیدھا پودوں کی جڑوں تک پہنچاتے ہیں۔ مطلب ہر مسئلے کے لیے ایک مخصوص اوزار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے اوزار مٹی کے اندر جا کر آخر کرتے کیا ہیں۔ مطلب وہ کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے مٹی صاف بھی ہو جاتی ہے اور اس کی طاقت بھی واپس آ جاتی ہے؟ بنیادی طور پر 3 اہم طریقے ہیں۔ پہلا ہے انجذاب۔ اس میں نینو مٹیریلز چھوٹے چھوٹے میگنیٹس کی طرح کام کرتے ہیں اور آلودگی کو اپنی سطح پر چپکا لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ریڈاکس تعاملات۔ یہاں یہ آلودگی کی کیمیائی شکل ہی بدل دیتے ہیں، جیسے کسی زہریلے کیمیکل کو کم نقصان دہ چیز میں بدل دینا۔ اور تیسرا ہے فوٹو کیٹالسس۔ اس میں کچھ مواد سورج کی روشنی کو استعمال کر کے کیڑے مار ادویات جیسی چیزوں کو بالکل توڑ پھوڑ کر بے ضرر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک مائکروسکوپک کلیننگ مشین ہے۔ اور یہ عمل بہت ضروری ہے، کیونکہ جب نینو مٹیریلز ان آلودگی پھیلانے والے عناصر کو جکڑ لیتے ہیں تو وہ مٹی میں قید ہو جاتے ہیں، ہل نہیں پاتے۔ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ مٹی صاف ہو گئی، بلکہ اس سے یہ زہریلے مادے پودوں کے ذریعے ہماری فوڈ چین میں بھی داخل نہیں ہو پاتے۔ تو یہ بالکل ایک حفاظتی دیوار کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ اصل دنیا میں بھی کام کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلیے ایران کے صحرائے خارا چلتے ہیں، جہاں ہوا سے مٹی کا کٹاؤ یعنی ونڈ ایروژن ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔
یہ ایک ایسا خشک اور سخت علاقہ ہے جہاں ہوا آسانی سے ریت کو اڑا کر لے جاتی ہے اور پھر وہاں مٹی کے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں۔ تو نینو ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس سے بہتر آزمائشی میدان اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس تجربے کے لیے سائنسدانوں نے ایک پورٹیبل ونڈ ٹنل استعمال کیا۔ اس مشین سے وہ ایک کنٹرول شدہ ماحول میں تیز ہوائیں چلا سکتے تھے اور اس طرح وہ بالکل ٹھیک ناپ سکتے تھے کہ نینو کلے والا محلول لگانے کے بعد مٹی ہوا کے سامنے کتنی مضبوطی سے ٹکی رہتی ہے۔ اور جو نتائج سامنے آئے وہ تو حیران کن تھے۔ سب سے کم ہوا کی رفتار پہ یعنی 31 کلومیٹر فی گھنٹہ پر بھی نینو کلے نے مٹی کے کٹاؤ کو تقریباً 39 گنا تک کم کر دیا۔ یہ بہت بڑی بہتری تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے ہی ہوا کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچی، اثر کئی گنا بڑھ گیا۔ اب مٹی کا کٹاؤ 387 گنا کم ہو چکا تھا۔ ذرا سوچئے، 387 گنا! اور پھر جب ہوا اپنی پوری طاقت سے چلی تو نتیجہ کمال کا تھا۔ نینو کلے سے علاج شدہ مٹی پر عام مٹی کے مقابلے میں 475 گنا کم کٹاؤ ہوا۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی قدم تھا۔ تو اس کے پیچھے سائنس کیا تھی؟ یہ کام کیسے ہوا؟ اصل میں اس کا راز مٹی کی ساخت میں چھپا ہے۔ نینو کلے نے ایک قسم کے گلو یا بائنڈر کا کام کیا۔ اس نے مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو آپس میں جوڑ کر بڑے اور وزنی گچھے بنا دیے، جنہیں میکرو ایگریگیٹس کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان بڑے گچھوں کو ہوا کے لیے اڑانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح مٹی اپنی جگہ پر جم گئی۔ یہ نتائج واقعی بہت امید دلاتے ہیں، لیکن اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر پوری تصویر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ جہاں نینو ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ امکان ہے، وہیں اس سے جڑے کچھ خطرات اور چیلنجز بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک طرف تو یہ وعدہ ہے کہ ہم مٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اسے دوبارہ زرخیز بنا سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک خطرہ بھی ہے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے ذرات لمبے عرصے میں ہمارے ماحول کو، زمین کے اندر موجود ضروری بیکٹیریا کو یا پھر ہماری فوڈ چین کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اور ان چیلنجز سے نمٹنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ ذرات زہریلے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ان کے استعمال کے لیے واضح قوانین بنانے ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہیں بڑے پیمانے پر استعمال کرنا سستا بھی ہو اور آسان بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس کا کوئی ایسا اندیکھا ضمنی اثر نہ ہو جو بعد میں ماحول کے لیے مسئلہ بن جائے۔ بالکل، جیسا کہ محققین نے خود اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقصد صرف ایک نئی ٹیکنالوجی بنانا نہیں ہے۔ اصل مقصد ایک ایسا حل دینا ہے جو ذمہ دارانہ ہو، محفوظ ہو، جسے آزمایا جا چکا ہو اور جسے سماج بھی قبول کرے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا انسانی بال سے بھی ہزاروں گنا چھوٹے یہ اوزار واقعی ہمارے سیارے کے اتنے بڑے مسئلے کا حل بن سکتے ہیں؟ تحقیق تو کہتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، لیکن اس کا محفوظ اور پائیدار استعمال ہمارے اجتماعی فیصلوں پر منحصر ہوگا، اور اس کے اثرات وہ تو ہم سب پر پڑنے والے ہیں۔